سورہ توبہ کیسٹ نمبر 14۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ام حسبتم ایھا اے مومنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تم کو ایسے چھوڑ دیں گے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ اور یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ میں فرمایا ہے، جیسے فرمایا: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے بغیر اختبار امتحان کے؟ نہیں، اختبار تو لازم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عالم پیدا فرمایا ہے، اللہ نے یہ کائنات پیدا فرمائی تو کئی عوالم ہیں، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ تو یہ عالم دنیا جو ہے دراصل یہ دار الامتحان ہے، دار الاختبار ہے۔ تو اللہ نے جس کو بھی یہاں بھیجا ہے اس کا اختبار اور امتحان جو ہے وہ لازمی ضروری۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ امتحان تو وہ لیتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو کہ بچہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اس نے سبق یاد کیا ہے یا سبق یاد نہیں کیا؟ اس نے ہم نے جو سارا سال محنت کی ہے تو اس کے کچھ دماغ میں بھی ہے کہ ایسے بس روٹیاں کھا کے توڑتا رہا ہے، لیکن اللہ تو سب جانتے ہیں کہ کون دنیا میں آ گیا، کون آئے گا، کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون خاسر ہے، کون ناجی ہے۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور کائنات کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں کی لیکن سب جانتے ہیں۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں یہ بات ملتی ہے، اور یہی ایمان بالقضاء والقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال قبل سب سے پہلے پیدا فرمایا تقدیر کا قلم۔ اول ما خلق اللہ القلم۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ تو اب وہ قلم جو چل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور ساری چیزیں جو پیدا ہوگی کہ زمین پیدا ہوگی، آسمان پیدا ہوگا، ستارے، نجم، کواکب، مخلوقات، انسان، جن، سب ایک مقام ہے وہاں کتاب مبین میں رکھ، جس کو قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ بھی ذکر فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب۔
یعنی کوئی خشک کوئی تر، مانا کہ چھوٹی بات کوئی بڑی بات، کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کتاب مبین میں لکھی محفوظ۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کا کلام بھی وہاں محفوظ کر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ جو آدمیوں کو دھوکہ لگتا ہے نا جی کہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ جو ہیں، شیطان جو ہے نا اس کے حملے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان، اور شیطان کے گمراہی کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو بندے کو کافر بناتا ہے، کافر بن جائے، مشرک بن گیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، مجوسی بن گیا، داہریہ بن گیا، شیعوین میں آ گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، یعنی کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ اب اس سے تو مطمئن ہو گیا کہ یہ تو میرا کام پکا ہو گیا۔ جو اللہ نے جب اس کو مردود و ملعون کیا تھا تو اس نے صاف عرض کر دیا، میرا مولا میں بھی تیرے بندوں کو پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا، اور پھر دیکھیں گے آپ کے ان میں اکثر جو ہے نا وہ آپ کے ناشکرے ہوں گے، کافر۔ اب جب بندہ کافر بن گیا اس سے تو شیطان مطمئن۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جتنے کافر ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ نہیں توڑتے، معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، لین دین ٹھیک کرتے ہیں، اچھا کوئی غریب بھٹکا ہوا ہے مدد کرتے ہیں، مصیبت آ جائے پہنچ جاتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہی نہیں نا، وہ تو پکا ہے، یہ تو میرے پکے ایجنٹ ہیں نا، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کام کرتے ہیں، کرنے دو۔ اس لیے ان کو تو اس نے بالکل ایک مقام پہ پہنچا دیا کہ بھی یہ تو میرے ممبر بن گئے پکے۔ اچھا، اب اگر آدمی بچ گیا چکر سے، کافر نہ بنا، اللہ نے مہربانی کی مسلمان ہو گیا، تو اب وہ حملہ کرتا ہے شیطان اس کے عقیدے پہ کہ بھئی یہ مسلمان تو ہاتھ میں ڈالو، اس کے عقیدے کو خراب۔ پھر کسی کو وہ اسماء و صفات میں الجھا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ عہد ہے، وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے۔ کچھ اسماء و صفات میں تمثیل و تشبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ بھی پٹڑی سے مارے گئے۔ کچھ اسماء و صفات میں تعویلات کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ بھی مارے گئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے عقائد میں شبہات ڈالتا ہے کہ دیکھو جی اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان اگر ایمان لے آئے اللہ پہ آخرت پہ، بس بات ختم ہو گئی۔ تو ایمان اللہ پہ آخرت پہ تمہارا ہے، پھر رسول پاک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کو تو مان لیا تم نے۔ پھر عقیدے میں گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی دیکھا کہ بھئی یہ اتنے بڑی چوٹ تو نہیں کھاتا، یہ تو نہیں مان رہا، یہ تو ابھی تک عقیدے میں سچا ہے، اس کو پھر بدعات میں الجھا دیتا ہے۔ کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے یار، تم مسلمان ہو، صحیح عقیدے کے آدمی ہو، ٹھیک ہے، بہرحال یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ اصل میں تو مالک مختار تو اسی کی ذات ہے نا، لیکن اس نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ پھر اس بارے میں گمراہ کرتا ہے، پھر بدعات میں ڈالتا ہے۔ کسی کو 11ویں میں ڈال دیا، وہ اسی کو دین سمجھ کے بیچارہ کھڑا ہے کہ 11ویں تاریخ کو لازم دودھ تقسیم کرنا ہے، بچے بھوکے مر جائیں دودھ دینا ہے پیر صاحب کا، کیونکہ پیر صاحب نے اس بڑھیا کا بیڑا تار دیا تو ہمارا بیڑا بھی تار دیں گے۔ اب بات معمولی سی تھی، 11ویں تھی، نتیجہ جو ہے وہ شرک تک چلا گیا۔ کسی کو عرس شریف میں الجھا دیا، بھئی ہاں بزرگ جو فوت ہو گئے سال کے بعد، آخر اللہ سے وصال ہو گیا ان کا، جب وصال ہوا ہے تو شادی بھی تو ہو نا۔ عرس کا معنی خوشی ہے، شادی ہے، عرس کیا ہوتا ہے؟ عریس کہتے ہیں دولہے کو، عروسہ کہتے ہیں دلہن کو، عرس کہتے ہیں شادی کو۔ لغت میں اٹھا کے معنی دیکھ لو۔
میری بات نہ مانے آپ، آخر آپ کے پاس کتابیں لغت کی بھی تو موجود ہے نا، وہاں دیکھ لیں کہ عین رے سین عرس، یہ عرس کیا ہے؟ عروسہ کس کو کہتے ہیں؟ عریس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ لیں۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کیسا گمراہ کرتا ہے، جب تک پیر زندہ رہے تو عرس کوئی نہیں، جب مر جاتے ہیں تو عرس منواتا ہے۔ بھائی جب زندہ تھے اس وقت اللہ کو نہیں ملے، اس ملاب کی خوشی مناؤ نا، اس میں وہ گمراہ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں نہیں مرنے تو دو ذرا ان کو، چونکہ یہ تو جی رہے ہیں تو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ بدعت ہے، غلط ہے، خوشی ہے، مت کرو، تو مریدوں کو روک دیں گے۔ کیوں؟ جو اللہ والے ہیں وہ کب بدعت برداشت کر سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ تو برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ تو آئے دنیا سے بدعت و شرک کو مٹانے کے لیے، تو اپنی زندگی میں کیسے شرک کرنے دیں؟ جب فوت ہو گئے اب وہ کیا کریں بیچارے؟ کان سے ٹھنڈے دل سے کبھی آپ غور کریں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ساری تاریخ پہ نظر ڈالیں، کسی ایک اللہ والے کا، ایک بزرگ کا مجھے دکھائیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مرید، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار مر گیا ہو تو اس کی قبر کو انہوں نے جا کے پکا بنایا ہو، اس پہ روضہ بنایا ہو۔ اگر یہ کام دین تھا تو پیر خود کیوں نہیں کرتے رہے؟ خیر پیروں کی زندگی میں ان کی اولاد فوت ہوتی ہے، چاچے مامے نانے بڑے بڑے، اچھا بعض خلیفے، بعض بزرگ مرید، بعض بڑے بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ فلاں جناب حضرت علی ہجویری کا جب مرید فوت ہوا، حضرت علی ہجویری نے خود رحمت اللہ علیہ نے اس کی قبر پہ روضہ بنایا۔ تو قرآن حدیث میں نہ جائے، پیر کی بات تو مانے نا، تو پھر یوں گمراہ کرتا ہے۔ 11ویں شریف عرس شریف، اچھا اس کے بعد پھر وہ گمراہی بدعات میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یار باپ تمہارا مر گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تیسرے دن کل شریف تو کرو نا، اور یار تیسرے دن کل کر کے بھول گئے، کم از کم 7 جمعرات ہیں تو باپ کو یاد کرو۔ جمعرات انتظار کرتا ہے تمہارا باپ، حلوے شلوے کھانے کے لیے بیچارہ قبر میں منتظر ہوتا۔ اب یہ حملے کر کر کے بدعات میں الجھا کے انجام پھر شرک۔ کیا اس سے بھی کوئی بندہ اگر بچ گیا اس کے چکر میں نہیں آیا؟ صحیح عقیدہ کہتا نہیں بھائی غیر اللہ کا سجدہ ناجائز ہے، غیر نظر غیر اللہ شرک ہے، قبروں پہ چڑھاوا چڑھانا شرک ہے، قبروں پہ ذبیحہ کرنا شرک ہے، میں نہیں کرتا بھائی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے تم ادھر مت جاؤ۔ اب اس کو گمراہ کرتا ہے شہوات و لذات میں کہ یار تم مواعد آدمی، چھوٹے بڑے گناہ کا فکر نہ کیا کرو، یہ تو ہاتھ دھونے سے بھی گر جاتا ہے۔ ہم نے اگر کسی عورت کو دیکھ لیا کیا ہو گیا، وضو جو کرو گے ابھی معاف ہو گیا، ان کو پھر شہوات کے دروازے سے مارتا۔ اگر شہوات میں بھی وہ نہ آئے، پکا ہو جائے، تو پھر اس کو غضب کے راستے سے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے۔ تو بس جس نے بات کی وہ جناب اکھڑ گیا، جب بندہ غصے میں آ گیا تو قابو تو ختم ہو گیا نا، پھر تو جو کچھ کہتا رہے، پٹری سے ہٹ گیا۔ اگر وہ اس چکر میں بھی نہ آئے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تم جو کام کر رہے ہو نا، سبحان اللہ، ساری بھائی تمہاری شہرت تو پوری دنیا میں ہو گئی ہے، تم تو بڑا، تمہارا درس، تمہاری تقریریں، تم تو یار کو بڑے خطیب ہو۔ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ جناب میں بڑا مولوی اور میں بڑا خطیب اور میں نے دنیا میں ہلچل مچا ڈالی ہے، اور اس کے بعد گیا۔ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے نا کسی طرح سے حملہ کرنا۔ اگر وہ اس سے بھی قابو نہ دے، نکل جائے بندہ ان کے اس حملوں سے بھی، پھر اس کو کہتا ہے میاں تو اپنی نبیڑ تجھے ہور نال کی، بس تم اپنی تہجد شہادت پڑھتے ہو، چھوڑو تبلیغ کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ،
لوگوں کو جا کے یہ چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے لوگوں کے معاملے میں دخل دینے کی، بنا اپنے معاملے میں رہو۔ بابا نہیں مانتا کوئی نہیں مان، لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی، اللہ کے ولیوں کی نہیں مانی، صحابہ کی نہیں مانی، تم کوئی اوپر سے اترے ہوگے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاؤ گے؟ پھر اس کو اس طرح روک کے محدود کر دیتا ہے کہ اب آؤ تو یہ حملہ میرا قبول نہیں کرتا، لیکن اس خیر کو آگے تو نہ نکلنے دو، اس کو جتنا روک سکتا ہوں روک لو۔ تو شیطان کے یہ مقاصد کے حملے ہوتے ہیں، اسی لیے پھر میرے اللہ نے اختبار رکھا ہے کہ کون ان شبہات سے، معصیات سے، شہوات سے، ان سب سے نکل کے کون میرا بنتا ہے اور کون کہاں گمراہ۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ تم اگر گھر کے لیے ہانڈی خریدتے ہو مٹی کی، اس کو بھی بجاتے ہو، کچی تو نہیں۔ تم ایک مٹکا خریدتے ہو پانی کا، اس کو بھی بجا کے دیکھتے ہو کہ کچا تو نہیں۔ تم ایک تھرمس خریدتے ہو، کہتے ہو بابا ٹھہرو میں پانی ڈال کے دیکھتا ہوں کہیں لیک تو نہیں نیچے سے۔ تم ایک گیس کا سلنڈر خریدتے ہو تو اس کو بھی چیک کرتے ہو کہیں لیکیج تو نہیں۔ تم اپنے سائیکل کی ٹیوب میں ہوا بھرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ کہیں لیکیج تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے دروازے کھول کے دے دوں گا، تمہارا امتحان نہیں ہوگا۔ پھر رگڑا جھگڑا نہیں نکلے گا۔ تو پھر میرے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس حضور آ جاتے، سارے کلمہ پڑھ لیتے تو صدیق کیسے بنتا؟ کوئی ابو جہل ہو تو مقابلے پہ صدیق آئے نا، کفر ہو تو مقابلے پہ ایمان آئے، کوئی نہ ماننے والا ہو تو پھر صدیق معراج مانے تو صدیق کا لقب پائے۔ اگر سب نے مان لیا تو بات تو ختم ہو گئی، پھر تو جھگڑا ہے کوئی، سارے نمازی بن جاؤ بات ختم ہو گئی۔ محنت تو تب ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور تم پڑھتے ہو، ساتھی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہو نہیں بھائی اللہ کی اذان آ گئی، اللہ اکبر، بس خلاص اللہ نے بلا لیا ہے۔ گھر میں ایک بات پہ دماڑے ہوئے ہو کہ بھائی بیوی ہو اللہ کے حکم پہ چلو، نبی کے حکم پہ چلو، بیٹا ہے بچہ ہے، ہر وقت تمہیں یہی دھڑکا لگا ہوا ہے، یہ اختبار ہے، امتحان ہے۔ اور کبھی جو ہے اللہ پاک امتحان اولاد کے ذریعے، کبھی اللہ امتحان بیماریوں کے ذریعے، کبھی اللہ امتحان ڈر کے ذریعے، کبھی اللہ امتحان قلت فصل کے ذریعے، کبھی اللہ تبارک و تعالی امتحان بارشیں نہ برسا کر، کبھی اللہ امتحان بارشوں کو طوفان بنا کر، یہ سب اختبار و امتحان ہیں، اور اس کی بٹھی سے گزر کے جو کندن بنے گا پھر وہی جنت میں پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کبھی ہم آزماتے ہیں، نَبْلُوَنَّكُمْ نَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان کرتی ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر لائق، او میرے خلاف یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، انسان مبتلا۔ کبھی ہم بھوک دیتے ہیں کہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے لیکن روٹی پوری نہیں ہوتی، اور کبھی مال میں گھاٹا، کبھی نفسوں میں گھاٹا، موت آ گئی، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، ہر وقت گھر میں موت 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 لگی کھڑی ہے۔ ثمرات، کبھی عین باغوں کے پھل آم پکے ہوئے ہیں اور مالک رات کو خوش ہوتا ہے، کل 2 لاکھ کا باغ بکے گا، 4 لاکھ کا بکے گا، آواز یہ سب کچھ ختم۔ لیکن اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہوں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان تمام امتحانوں میں صبر کی سل اپنے سینے پہ رکھ کے گزر گئے کہ جو ہوا کہا الحمدللہ، اللہ تیرا فیصلہ ہے ہمارا، اللہ
اللہ تو نفع دے تو راضی ہیں، نقصان دے تو راضی ہیں، لیکن ہم عاجز ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ورنہ تیرا ہر فیصلہ درست ہے، حق۔ اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں غور کرو، اللہ نے 2 لفظوں میں ساری بیماریوں کا، مصیبتوں کا علاج بتا دیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو کیا پڑھنا ہے۔ بس صرف یہ پڑھنا نہیں ہے، اس پہ غور کرو نا۔ پڑھنے کے لیے تو ماشاءاللہ سارے مسلمان پڑھ لیتے ہیں، روز بھی ماشاءاللہ ختم صغیر والے روز فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن فاتحہ کا معنی کبھی سمجھا ہے؟ ماشاءاللہ چاولوں کی دیگ پر تو ہر وقت بیٹھے ہوئے فاتحہ پہ زور لگا رہے ہیں، کبھی غور بھی کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ غیر کے نام پہ دیگ تقسیم کرو؟ کو سمجھا نہیں ہے نا، پڑھتے تو تم بھی ہو انا للہ و انا، کیا مانا یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ تیرا قلم ہے۔ میں نے کہا مجھے دو یار، میں نے لکھنا ہے، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے لکھا، آپ نے واپس لے لیا، اس میں کوئی غم کرنے کی مصیبت ہے بات؟ اب کوئی آدمی بیٹھ کے رونا شروع کر دے جی قلم، وہ اگلا آگے پوچھے یار تیرا تھا کہ نہیں؟ میرا تو نہیں تھا۔ تو بھائی پھر رو کیوں رہے ہو؟ یار تھا بڑا اچھا۔ کہا بے وقوف آدمی، جب اس کا تھا، جس کا تھا وہ لے گیا، اچھا تھا، جیسا تھا اس نے اپنی چیز لے لی، تم کیوں رو رہے ہو؟ پاگل ہو، بے وقوف ہو گئے ہو۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ جب غم آئے، مصیبت آئے، موت آئے، نفع گھاٹا آئے تو انا للہ، کس کا تھا یہ سب کچھ؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے پھر کدھر جانا ہے؟ تو پھر غم کس بات کا؟ اللہ کی چیز تھی، اس نے اپنی لے لی، ہم نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے، تو جب کل جا کے ملنا ہے تو رو کس کو رہے ہو؟ ہم نے چلو جی ہمارا کوئی عزیز مر گیا، ہم نے مرنا ہے کہ نہیں؟ جدھر وہ گیا ہم نے بھی ادھر۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا بھی کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں جی مکہ شریف، کہتا ہے یار میں بھی آ رہا ہوں ہفتے کے بعد، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ روتا ہے؟ کہتے یار تم آ رہے ہو تو پھر تو مزہ آ گیا نا، اکٹھے رہیں گے۔ تو جہاں وہ گیا وہی تو ہم نے جانا ہے، یا تو تم نے جانا ہو کسی اور کے پاس؟ تو پھر رونے کا، غم کرنے کا اور تماشے بنانے کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہی وہ وجہ تھی نا جو بی بی عائشہ حدیث مبارک میں ہے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اس پہ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں جو بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت تھی اور مقام تھا اور عظمت تھی، بی بی فرماتی ہے کسی اور عورت کی میرے دل میں اتنی محبت و عظمت اور شوقت نشان نہیں تھی، کیونکہ ایک تو فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ بالکل تصویر تھی محمد الرسول اللہ، بالکل جب بی بی فاطمہ بولتی، بی بی فاطمہ بیٹھتی، بی بی فاطمہ چلتی تو میرا بدری محمد یاد آتا کہ بالکل عین تصویر ہے حضور۔ لیکن فرماتی ہیں کہ میرے دل میں اتنی شان کے باوجود ایک دفعہ بڑا عجیب ہوا کہ میرے دل میں تو بی بی فاطمہ کی عزت جو تھی، وہ مقام جو تھا، جو مرتبہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک کی جب وفات کا وقت قریب تھا، آپ کی مرض الموت کے دن تھے، تو بی بی فاطمہ آئی، حضور نے اشارہ کیا، بی بی فاطمہ نے قریب ہو کے حضور کے بات کی، اور اس کے بعد جب حضور سے سر مبارک علیحدہ کیا تو بی بی رونے لگی۔ بڑی دیر کے بعد پھر حضور نے اشارہ کیا، بی بی فاطمہ نے زہرا پھر جھکی، اور اس کے بعد جو سر اٹھایا تو ہنسنے لگ گئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ہنسنے کا دن ہے کہ آج حضور کی بیماری کا یہ عالم ہے، کوئی پتہ نہیں ابھی ہم سے حضور جدا ہو جائیں گے، یہ موقع تھا کہ وہ ہنسا جائے، اور بی بی ہنس رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ میرے دل میں بی بی کا جو مقام تھا نا، اس میں
شکا فرماتی ہے کہ جب وفات ہو گئی تو میں صبر نہ کر سکی، میں نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حبیبہ یعنی حضور کی اتنی محبوب بیٹی ہے کہ ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ بی بی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ حضور کے قریب ہوئی تو حضور نے مجھے بتلا دیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو فراق رسول میں رو پڑی. اور دوبارہ جب حضور نے بلایا تو حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ کیوں روتی، اسرا کن نبی کن، تم تو سب سے پہلے مجھے ملو گی. تو میں ہنس پڑی کہ چلو شکر ہے ابھی تو پھر ملاقات جلدی ہو جائے گی نا حضور سے، میں رونے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ انا للہ، اسی کے لیے ہے سب کچھ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر غم کیسا؟ اب بات سمجھیے کہ اللہ امتحان کیوں لیتی ہے وہ تو جانتے ہیں. فرمایا میں تو سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس نظام عالم کو چلانے کے لیے پوری دنیا میں جب میں نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ائمہ ہدا بھی آئے، ائمہ ضلال بھی آئے، اب دونوں کے کام نکھر کے لوگوں کے سامنے آ جائے، میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پتا ہے. اللہ نے کرامن کاتبین بٹھائے کہ لکھو، اللہ تو جانتے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتے ہیں پھر صحائف اعمال کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتے ہیں پھر قیامت میں انبیاء کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتے ہیں پھر قیامت میں مہر زبان پہ لگا کے بدن کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، تاکہ پھر بندے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، موقع ہی نہیں دیا بات کرنے کا. اللہ فرمائیں گے ہم سارا نظام اسی طرح چلا لیتے ہیں جیسے تم دنیا میں چلاتے تھے نا، کہ گواہ ہو، تحریر ہو، عدالت ہو، وکیل ہو، صفائی کا موقع دیا جائے، اور پھر آخر میں جب بالکل لاچار ہو جاتا ہے مجرم تو اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے جج صاحب میں نے جرم کیا ہے، اب تمہاری مرضی جتنی سزا دو. اللہ فرماتے ہیں میں بھی کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک اس کی حجت پوری نہیں ہوتی، عذر کٹ نہیں جاتا. اس لیے فرمایا تم گمان کرتے ہم چھوڑ دیں گے، تمہارا اختبار نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم نے جہاد رکھا ہے، تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب بھی پہنچے اور تمہارا پتہ بھی لگ جائے کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے. وقت پڑے گا تو پتہ لگے گا نا. ایسے چوری کھانے والے مجنوں تو سارے ہوتے ہیں نا، لیکن خون دینے والا تو کوئی کوئی ہوتا ہے. اس لیے ایسے تو جناب سارے ماشاءاللہ ہم مومن ہیں، ماشاءاللہ سارے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ذرا وقت آئے، اختبار آئے، امتحان آئے، تھوڑا زور پڑے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، جہاد کرنا پڑے، مال دینا پڑے، جان دینی پڑے، پھر پتہ لگے کہ کون کتنا کھرا ہے اور کون کتنا سچا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کام دنیا میں مزدوری بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، ہاتھ کی کھجوریں پھینکتا ہے، کہتا ہے یار اتنی دیر کون کھڑا ہے، سامنے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں میں کھڑا ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کیا تم سمجھتے ہو انترککم مہملین، تمہیں ہم محمل ایسے بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیں گے، لا نختبرکم، تمہارا امتحان نہیں لیں گے، بامور یظہر فیہا اہل العزم الصادق، تاکہ جس میں پتہ لگ جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اور یہ واضح ہو جائے کون اللہ میں اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ہے اور اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو رازدان یا بھیدی نہیں بناتا. ولیجن مانا بھیدی.
ولی جن مانا رازدان، کہ میرا مومن کون ہے. کیوں؟ مومن کبھی کافر کو رازدان نہیں بنائے گا، مومن کبھی کافر کا دوست نہیں بن سکتا، اور کافر کبھی مومن کا دوست نہیں بن سکتا. ایک ہوتا ہے نظام دنیا، تجارت، معاملہ، یہ الگ بات ہے، لیکن قلبی دوستی جو ہے مومن کی مومن کے ساتھ ہوگی اور کافر کی کافر کے ساتھ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اللہ نے فرمایا خبردار، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ گے، ان سے محبت کے اظہار کرو اور پینگے بڑھاؤ نہ. کافر کافر کا دوست ہے، مومن مومن کا دوست ہے. باقی رہ گئے معاملات ہے، تجارت ہے، تعلیم ہے، آنا جانا، کھانا پینا، تو معاملات کافروں کے ساتھ بھی جائز ہیں. اس لیے فرماتے ہیں ولیجہ کا معنی بطانتن و دخیلتن، یعنی بالکل بھیدی اندر کا آدمی. بتانا کہتے ہیں ایک کپڑا اوپر ہوتا ہے، ایک کپڑا نیچے جو بدن کو لگتا ہے وہ بتانا ہے. تو ولیجہ کا معنی بھی بتانا. بل ہم فی الظاہر والباطن علی النصر اللہ ولرسولہ، بلکہ جو کھرا مومن ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر لحاظ سے اللہ کے رسول کا خیر خواہ ہے. یہ نہیں ہوتا مومن کی شان کہ ظاہر میں تو اللہ کرے. ظاہر میں صدق ہو اور باطن میں کذب ہو. مومن کھرا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اسے کہتے ہیں کما قال الشاعر وما ادری اذا یممت ارضا اريد الخير ايهما يليني، کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں پتہ نہیں کل کیا چیز میرے قریب آئے گی. وقد قال اللہ تعالی فی الآیۃ الاخری الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر اختبار نہیں ہوگا. یہ کوئی بات ہے کہ تم دعوت توحید دو اور پھر مقابلہ نہ ہو؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں جگہ ماشاءاللہ جناب ایک مولوی صاحب تھے، مجھے جیسے ایک میرا ایک جاننے والے تھے، کہنے لگا کہ جی ماشاءاللہ 15 سال سے میں اس مسجد میں خطیب ہوں اور ہر قسم کے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں اور مسجد میں جگہ نہیں ہوتی اور سڑکوں پہ جمع ہوتا ہے اور آج تک میری مسجد میں جھگڑا نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم میرے جاننے والے ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج تک حق کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا. جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا روز تو روزے کی تعریف کرتے رہو، حج کی تعریف کرتے رہو، درود شریف کی فضیلت بیان کرتے رہو، اور جناب اس کے بعد سچ بولنے کی فضیلت بیان کرتے رہو، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی فضیلت بیان کرتے رہو، سحور کی فضیلت بیان کرتے رہو، افطار کی فضیلت بیان کرتے رہو، حجامت کرانے کی فضیلت بیان کرتے رہو، مسواک کی بھی فضیلت بیان کرتے رہو. کون جھگڑا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، کون جھگڑا کرے گا؟ صحابہ کی تعریف کرتے رہے، اولیاء اللہ کی تعریف، کون جھگڑا کرے گا؟ یہ لاکھ دفعہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کون جھگڑا کرے گا؟ تمہاری بات نہیں. جھگڑا تو تب ہوگا نا جب آپ یہ کہیں کہ کعبے کا سجدہ اللہ کے حکم پہ ہو سکتا ہے لیکن داتا کی مزار پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اب بھانبڑ بچے گا، بات تو تب بنے گی جب تم برات کا اعلان کرو گے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جب ضرب مڑو گے توحید کی اب جھگڑا پڑے گا. ویسے تو حضور کو کہتے تھے آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو فرمایا مانتے ہیں، لڑکی چاہے دیتے ہیں، سرداری مانگے دیتے ہیں، دولت مانگے دیتے ہیں. جب حضور نے فرمایا کہ نہیں میں تو اللہ کی تلوار چلا کے تمہارے سارے آلیہائے باطلہ کو کاٹ کے اللہ کا اثبات کروں گا، بس وہی جھگڑا شروع ہوا. تم کہو جی اللہ میاں کی منت مانا کرو، کوئی جھگڑا نہیں.
جب کہو غیر اللہ کی نظر شرک ہے نہ منع کرو، 11ویں دینا حرام، اب جھگڑا آیا۔ تم یوم حسین بھی مناتے رہو، یوم یزید بھی مناتے رہو، دونوں راوی جھگڑا کس بات کا؟ اس وقت آتا ہے جب حق کی بات کرو گے تو پھر سب راضی نہیں ہو سکتے۔ جب نبی پہ سب راضی نہیں ہوئے تو تم پہ کیسے راضی ہو جائیں گے سارے؟ اگر تم پہ سب راضی ہوں نا، ہر کوئی کہے یار مولوی بڑا اچھا ہے، تو پھر ذرا سوچا کرو کہ معلوم ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر کوئی گالی دے، کوئی مخالفت کرے، سمجھو خیر میرے انشاءاللہ کچھ ہے، حق کہتا ہے، اسی لیے تو کوئی چڑھتا ہے، نہ کیوں چڑھے کوئی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اختبار تب ہوتا ہے، یہ تو بالکل جی آپ گئے سبحان اللہ من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، اچھا جناب وہ جاتے ہیں قبروں نے کہا جی ہم نے تو آج جانا ہے، پیر صاحب کی منت ہے، کہا جی ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث سے ثابت تو نہیں ہے لیکن وہ جی کوئی حرج نہیں، منع بھی تو نہیں ہے نا جی، ہاں ذرا اگر مسئلے سمجھاؤ نا، پھر مجھے دکھاؤ قرآن کی کس آیت میں کتا کھانا منع ہے، لکھا ہوا ہے کہ کتا کھانا منع ہے، لکھا ہے کتے کو اٹھانا منع ہے، لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کتا پکڑ لے تو کھانا حلال ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے پھر آخری جو بدعت والوں کے بعد حلبہ ہوتا ہے نا جی، وہ کہتے ٹھیک ہے جی قرسی شریف ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث کا حکم جناب نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا ہے نا۔ کیا کہ بندے جب جو چیز یاد رکھو، حضور نے فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کے دو کنارے جو ہیں عراقی شامی، ان کو بوسہ نہ دو، یہ کسی حدیث میں ہے؟ لیکن حضور نے بوسہ کہاں دیا؟ حجر، باقی 3 پہ بوسہ، تو جب 1 پہ دیا اور 3 پہ نہیں دیا تو وہاں دینا سنت ہو گیا اور یہاں نہ دینا سنت ہو گیا۔ بات تو خود بخود سمجھ آ گئی، یہ بات تھوڑی ہوتی کہ ہر بات کے لیے آپ کو کہا جائے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جب حکم ہے کہ نماز پڑھو تو بے نمازی نہ کرو، جب حکم ہے کہ حلال کھاؤ ورنہ حرام نہ کھاؤ، جب حکم ہے کہ زنا نہ کرو لیکن نکاح، تو دوسری بات تو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر دین ہوتا تو حضور کر کے دکھلاتے۔ اگر حضور پاک نے قول سے، عمل سے، تقریر سے، اجماع صحابہ سے وہ چیز نہیں مل رہی تو صاف سمجھ آ گیا کہ وہ دین نہیں ہے، اور جب دین نہیں ہے تو بدعت ہے، اور جب بدعت ہے تو گمراہی ہے، اور گمراہی ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تمہارا تو امتحان ہوگا، پتہ لگے کہ کون کھرا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے جو گزرے ہیں ان کی بھی ہم نے آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہیں ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ مَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان تو ہوگا۔ فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، امتحان ہوگا کہ کھرا جو ہے وہ کھوٹے سے علیحدہ ہو جائے۔ والحاصل انه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين ان له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيع ومن يعصي۔ اللہ پاک نے جب جہاد کا حکم دیا، اللہ پاک نے جب جہاد کو نافذ فرمایا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کے خلاف جہاد کرو، تو یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے اختبار عبدہ ہی، اپنے بندے کا امتحان، تاکہ دیکھیں کہ کون اس کے حکم پہ اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔
اور اس کے بعد زمد وهو تعالی العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم الشيء قبل كونه وما كونه على ما هو عليه لا اله الا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وامضى. لیکن مفسر فرماتا ہے یاد رکھیں یہ جان لو اللہ اختبار تو لے رہے ہیں امتحان لے رہے ہیں لیکن وہ عالم ہے وہ جاننے والے جو ہو گیا جو ہوگا جو نہیں ہوا اگر ہو تو پھر کیسے ہوگا وہ سب جانتے ہیں. ہر چیز اس کے علم میں ہے ہونے سے پہلے بھی ہونے کے بعد بھی. ما ہوا علیہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں الا ہو ولا رب سوا اور کوئی رب نہیں اس کے بغیر ولا راد لما قدرہ وامضى اور کوئی اس کی تقدیر کو اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا روک نہیں سکتا. جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. اس لیے میرے محبوب دعا مانگتے تھے ہر نماز کے بعد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد کہ میرا اللہ جو اگر آپ روکیں تو کوئی دے نہیں سکتا اگر آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کی تقدیر فیصلہ کر دے تو کوئی رد نہیں کر سکتا اور کسی کو اس کا نفع اس کی محنت فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو تیری رضا اور تیری قضا نہ ہو. اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ تیرے حکم سے ہے. تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں اور تیرے سوا رب کوئی نہیں. اس لیے مسلمان کو اپنے عقیدے کو بڑا پختہ ہونا چاہیے اور جب عقیدہ پختہ ہوگا تو اس کے بعد پھر جتنا ایمان پکا اتنا امتحان بھی پکا. یہ بات یاد رکھو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں پہ سب سے زیادہ امتحان آئے. اسی لیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی کیونکہ سب سے شان بڑا کس کا ہے محمد الرسول اللہ. تو جب شان بڑا ہے تو پھر امتحان بھی بڑا. پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب دیکھو نا جی 1000 سال گزر گئے لیکن صحابہ کو آج بھی لوگ معاف نہیں کرتے. آج ہمیں کوئی گالی دے ہمارا کوئی گلہ کرے ہمارے خلاف کوئی بات کر لے ہمیں کتنی غصہ آ جاتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. او یار ہمارے بارے میں ایسے کہہ دیں. اور جو 1000 سال گزرنے کے بعد کیوں اتنی شان جو بڑا تھا تو پھر امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. جتنا اللہ تبارک و تعالی عزت دیتے ہیں اتنی اختبار و امتحان بھی ہوتے ہیں. اسی لیے جیسے کہ بزرگوں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس درخت پہ جتنے پھل زیادہ لگے گا پتھر بھی اتنے زیادہ لگے گا. اگر پھل ہی نہ ہو آپ نے دیکھا کبھی ٹونڈ مونڈ درخت کھڑا ہو کوئی جا کے پتھر مارے. اگر آم کھڑے ہوں بیر لگے ہوئے ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارتے ہیں یار کوئی اترے گا نا کوئی گرے گا تو ہم بھی کھا لیں گے کچھ تو ہمارا فائدہ بھلا بھی ہو جائے گا. تو اس لیے اب جتنا فصل زیادہ ہوگا جو سارا سال کھجور کھڑی رہے کھجوریں نہ ہو کوئی بات ہے. جو کھجور پکے گی جو گوشہ لٹکے گا اور پتھر شروع ہوگا. تو اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آدمی کو یہی امتحان ہوتا ہے کہ مخالف گالی دے اور تم دعا کرو. یہی امتحان ہوتا ہے کہ دشمن ستائے اور تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. جیسے میرے محبوب کے پاؤں پھٹ چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں جوتے مبارک خون سے بھر چکے ہیں اور حضور پاک اب ایک ایسے امتحان میں ہے کہ میرا اللہ مکے سے تو نکلا کہ طائف والے بات مان لیں گے انہوں نے بھی نہیں مانی اب وہ بھی نہیں مانتے یہ بھی نہیں مانتے میں کہاں جاؤں. درمیان میں بیٹھے ہیں اور پتہ ہے وہ حضور کے کیا لفظ مبارک ہیں اللہ اکبر. جب بھی کوئی مصیبت آئے نا اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. حضور کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. اللہ اکبر.
وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا برحمتک یا رب العالمین یا رب المستضعفین. اللہ کا پیغمبر کتنا بڑا امتحان ہے، اور اللہ کے آگے کہا یا اللہ میں اپنی کمزوری، میں اسباب کی قلت، یہ سب کس کے آگے رکھوں؟ یہ ہے مقام نبوت. اچھا، اور عین اسی وقت آ کے فرشتہ کہتا ہے کہ حضور عین جلال ہے، تکلیف کا وقت ہے، اور کہتے ہیں حضور حکم دے اخشبین کو ملا دوں، ابھی ان پہاڑوں کو ملا کے کچل دوں ہمیشہ کے لیے طائف پر. آپ کی گستاخی کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں مانتے، پتہ نہیں ان کی اولادوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے. اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے لعنت کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا، بد دعا کے لیے تو نہیں بھیجا. صحابی نے کہا حضور دعا کریں. چلو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حضور آپ بھی دعا کریں، چلو سارے نہ مر جائیں، لیکن جن نے گستاخی کی ہے حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ تیرے نبی کی شان کو پہچان نہیں دے، ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اور دیکھو پھر طائف مسلمان ہوا کہ نہیں؟ نہ پھر حضور کا صبر کرنگ لایا کہ نہیں لایا؟ حضور نے جب مکے میں آگے دشمنوں کو کھلی چھٹی دے دی، معاف کر دیا، پھر آیا عباس کے نہیں آیا، پھر آیا ابو سفیان کے نہیں آیا، پھر آئے صحابہ، پھر بڑے بڑے سردار جو تھے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اور ابو سفیان اور عباس کا یہ عالم ہے کہ جنگ حنین میں بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ابو سفیان نے ہاتھ نہیں چھوڑا حضور کے قدموں سے، کھڑا ہے ساتھ. کیوں؟ پھر سردار ہے، چچا ہے. اور حضور کی بھی بہادری کا یہ عالم ہے کہ صحابہ سب کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، لیکن حضور اپنے بغلہ پہ ہیں، خچر پہ ہیں، اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ تو پھر ایسا ہوتا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ستائے، کوئی تکلیف، صبر کریں، سب کو دعا کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا نہ کہیں. اور یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگلا برا کہے اور تم کہو جزاکم اللہ، پھر اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے. اگر کوئی آدمی قربانی اپنی دادے کی طرف سے کرتا ہے یا حضور جائز ہے، حضور پاک سے جو یہ تو صدقہ مالیہ میں، خیرات میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کسی کا اختلاف ہی نہیں. اگر آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گیا، یا ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے نیند آ گیا، تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ فقہا نے، اسی کا نام ہے فقہ، انہوں نے کہا کہ جب آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے تو یقین ہے انشاءاللہ کہ بدن قابو ہے، کوئی ہوا شوا کوئی ایسا اخراج نہیں ہوا ہوگا. اگر ٹیک لگا لے تو بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. اب خدشہ ہے کہ نیند میں کوئی ہوا نکل گئی اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس لیے وہاں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اصل حکم کیا تھا کہ بھی اگر ہوا نکلے تو وضو ضروری ہے. اب یہ فقیہ کا کام تھا سمجھایا کہ کس حالت میں وضو ہوا نکلنے کا اندیشہ ہے اور کس حالت میں اندیشہ نہیں ہے. اگر کہیں دیوار میں اگر ٹیک لگا کے سو گیا وضو ٹوٹ گیا. میری بیوی 8 مہینے کی حاملہ ہے. مزدلفہ میں آنے کے بعد رات کو 3 بجے ہم مینا آ گئے اور پھر کنکریاں صبح کو ماری، کوئی دم شم نہیں، ٹھیک ہے. حرم شریف میں جو مغربی عشاء کی فرض نماز پڑھتے ہیں، پہلے سب بنتا ہے یا دوسرا سب بنتا ہے؟ کیا پتہ نہیں، سب مجھے، اچھا صف نہیں صف. تو
تو جو امام کے پیچھے ہے وہ صف اول ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا ہے۔ اور اگر وہ امام کے پیچھے والا صف نہ ملے تو پھر دوسری طرف جو کعبے کے قریب ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ جس طرف امام کھڑے ہیں وہاں کوئی بندہ آگے نہ ہو، باقی طرف میں۔ ایک عورت نے عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، ابھی اس نے بال نہیں کٹائے تھے کہ احرام کھل گئی۔ عورت کی کون سی احرام ہوتی ہے جو کھل گئی؟ عورت کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، جو کپڑے ہیں وہی احرام ہے۔ یہ جو رومال باندھ لیتے ہیں یہ تو خود باندھتی ہے، کھل گیا کھل جائے، گر گیا گر جائے، 10 دفعہ کھل جائے، کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے نام سے، باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، بالکل سب باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جو حرام کے بچے ہوں حرام کے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اور تم دنیا کی فکر کرو اور دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، تمہیں ادھر پکارنے کا کیا فکر پڑ گیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن وسیلہ پکڑنا کسی صحیح حدیث میں قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ سارے قرآن کی دعائیں کھول کے پڑھ لو، کسی جگہ وسیلے کا لفظ ہے یا کسی جگہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ساری قرآن میں دعائیں ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا، ربنا اننا سمعنا منادیا، یہ سا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساری دعائیں موجود ہیں۔ اگر یہ وسیلہ پکڑنا دین میں حکم ہوتا تو کسی ایک آیت میں اللہ حکم دے دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ساری حدیث میں دعائیں موجود ہیں۔ کسی ایک دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت ابراہیم الخلیل یا انبیاء علیہم السلام یا آپ کے ابا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کسی کا وسیلہ پکڑتے؟ کسی جگہ یہ حکم میرے بھائی نہیں ملتا۔ دعا سیدھی اللہ سے پکارا کرو، البتہ اعمال صالحہ کے وسیلے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ صاحب نصاب کو دم والا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب ہیں، خود زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ کسی ادارہ خیریہ سے جو گوشت ملے، خیراتے ملے، وہ تو صدقہ ہے، وہ نہ کھائیں۔ دیکھو یاد رکھو، اصل ایک صدقات ہے واجبہ، ایک صدقات ہے نافلہ۔ صدقات نافلہ میں تو امیر آدمی بھی کھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے، کیونکہ جب قریب جاؤ گے نا تو پھر کھانے کی عادت پڑے گی نا۔ نافلہ کھاؤ گے تو پھر واجبہ بھی شروع کر دو گے، مفت کے مال کھانے کے مزہ آ جائے نا، پھر آدمی کماتا ہے شماتا نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ماشاءاللہ جن کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ پھر اور کوئی کام کرتے ہیں؟ ان کو تم 1 لاکھ ریال مہینے کی نوکری دو، کہے گا میں نہیں کرتا، میں وہی مانگوں گا میں 1 ٹکا۔ تجربہ کر لو۔ یہ جو بھیک مانگنے والے ان کو کہو یار تم بھیک جو مانگتے ہو نا روٹی کے لیے، چلو میں تمہیں کمرہ بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی تمہیں میں دیا کروں گا جب خراب ہو جائیں گے، روٹی بھی صبح و شام کی تمہیں دوں، اور حرم شریف بھی لے آؤں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا۔ اگر یہ 3 دن تمہارے گھر میں رہ جائے نا، چوتھے دن جو مرضی ہے مجھے گالی دینا۔ جو نہ مانگے انشاءاللہ اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور مانگنے والے کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک۔ بن مانگے اتنا دیتا ہے کہ مانگنے والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کل ایک بکرا جو ہے 30 ریال میں ہمیں ادارہ خیریہ سے نہیں، بھائی نہ خریدا کریں، صدقے کے مال نہ لیا کریں، وہاں سے غریب لے آتے ہوں گے نا پھر بیچ دیتے ہوں گے، وہ تھوڑا بیچتے ہیں ادارہ والے، ادارے والے تو نہیں بیچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ گول ہوتی تھی جیسے چاند کا ہالہ ہے، تو اسی سے بعد محدثین فقہاء نے فرمایا کہ یعنی برابر کرتے ہوں گے تب ہی تو گول رہے گی نا۔
اگر امام کے پیچھے مقتدی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو جب امام وقفہ کرے وہ فاتحہ پڑھے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی پر جب پڑھنا ہی نہیں ہے وقفے میں پڑھے کو تو بالکل ان کا حکم ہے کہ مقتدی خاموش رہے. پڑھنا امام کا وظیفہ ہے اور سننا مقتدی کا وظیفہ ہے. جب آدمی امام جو ہے زور کی نماز ظہر اثر میں تو زور سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں مسلم شریف میں حدیث میں حضور نے نماز سکھائی ہے وہاں ہر چیز حضور نے بتا دی کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. تو یہاں فرق تو نہیں کیا نا کہ ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی. جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو. یہ نہیں کہا کہ جب زور سے پڑھے تو تم چپ رہو. وہ کہتے ہیں تو مطلق لفظ ہے نا کہ جب وہ پڑھے تم چپ رہو. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر مقتدی کو پڑھنی ہے جہری ہو یا سری ہو. کہتے ہیں جی جیسے اب امام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کہ باقی امام کہتے ہیں کہ سارے سر کے بال منڈائیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے بال کٹانے سے بھی آدمی پہ دم نہیں پڑے گی. تو یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو اگر اسی طرح کا آپ حکم دیں تو بہت ساری چیزیں بنو اسرائیل پہ حرام تھیں اللہ نے پھر حلال کر دی. پھر کوئی کہے کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح سے کئی احادیث مبارک میں ہے. مثلا حضور پاک نے فرمایا کہ غسل تب ہوگا جب پانی نکلے. حدیث ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اگر مرد اور عورت کی شرم گاہیں ایک دوسرے میں مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا چاہے پانی نکلا یا پانی نہ نکلا. تو اب آپ کہیں گے یہاں بھی اختلاف ہو گیا. میرے بھائی ائمہ میں جو اختلاف ہے یاد رکھو وہ اختلاف فہم ہے. ادب سیکھو رحمت اللہ علیہم اجمعین. کیوں؟ مثلا آپ ایک اخبار پڑھ رہے ہیں خبر پڑھتے ہیں اب ہم 4 آدمی پڑھے 4 کو اللہ نے اپنا اپنا دماغ دیا. خبر تو وہی ہے سمجھنے میں اختلاف تو آئے گا. یہ اختلاف فہم ہوتا ہے. یہ اختلاف یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ کوئی امام کہے کہ نہیں حضور کے قول کو چھوڑ کے میرے قول پہ عمل کرنا. اب دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کیا کہ قرآن یعنی عمرے اور حج کے بعد کیا کیا گیا ہے؟ فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین. نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین اور چوتھے دفعہ فرمایا للمقصرین. اب یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ یا حلق ہوگا یا قصر ہوگا. یہ تو قرآن حدیث میں مسئلہ پکا ہوگا. اب کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ حلق بھی نہ کراؤ قصر بھی نہ کراؤ تو تمہارا عمرہ ٹھیک ہے. کوئی امام کہتا ہے؟ آپ سمجھیں. اب یہ بات ہو گئی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فہم مبارک سے یہ سمجھا کہ جب بندے نے 3 بال کٹائے تو کٹانے والوں میں تو شمار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ کوئی اپنا کچھ بالوں کے سٹے لے کے چل پڑی. لوگوں نے پوچھا کہ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا بوڑھی آدمی غریب عورت ہو منڈی جا رہی ہو. اس نے کہا سنا ہے کہ یوسف کی نیلامی ہو رہی ہے میں بھی خریدنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا پیسے کیسے؟ انہوں نے کہا یہی کچھ ہے. انہوں نے کہا اس سے تم یوسف خریدو گی؟ اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں ملے گا لیکن خریداروں کی لسٹ میں نام تو آ جائے گا. اب
امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے کہ ایسا کرو، بات کو سمجھو، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حلق کراؤ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سارے بال کٹواؤ، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بال کٹوا لیے تو چلو مقصرین میں تو آ گیا ہے، دم نہیں پڑے گی۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ بھی جس پہ قرآن اترا ہے اس کا عمل دیکھ لو، انہوں نے 3 بال کٹوائے ہیں یا سارے کٹوائے ہیں؟ تو یہ ائمہ میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف فہم ہوتا ہے، یا اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 2 حدیث مبارک ہیں، ایک امام کو ایک حدیث مبارک پہنچی ہے اور دوسری نہیں پہنچی۔ یہ کبھی اختلاف ہوتا ہے کہ 2 روایات ہیں، ایک امام نے اس حدیث کو لیا ہے، اسے سمجھا اس کے راوی زیادہ فقیہ ہے، ایک امام نے اس حدیث کو لیا، اس نے کہا اس کی سند زیادہ قوی ہے، تو ہے تو دونوں حضور سے لینے والے۔ اس لیے سب ائمہ پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تم سب کا ادب کرو، احترام کرو، بے ادبی سے اور توہین سے اور گستاخی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ کتے کی کھال کی تمہیں ضرورت ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو حدیث مبارک میں آتا ہے، وہاں پہ مجھے جا کے پہلے لفظ پڑھو کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کھال جو ہے اس کو دباغت کر لی جائے تو وہ حلال ہو جاتی، وہاں کسی جانور کا نام ہے یا نہیں؟ پہلے وہ حدیث پڑھ کے آنا، پھر مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھ لینا، یا جنہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے ان کی کتابوں سے ان سے مراجعہ کرو۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله سب تو جواب دے دیے۔ أشهد أن